अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ आज का व्लॉग। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का बयानिया छा गया। और पाकिस्तान का बयानिया इस सेंस में छा गया कि हिंदुस्तान ने जितने झूठ बोले हैं पहलगाम वाक़े के बाद से वो हम सब ने विटनेस किया है। और यहाँ तक कि जंग मुसल्लत कर दी गई पाकिस्तान पर, और फिर भी किस तरह से हिंदुस्तान बुरी तरह से बेनकाब हुआ है। ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और इंडिया के जो ख़ास तौर पर जिनको हम सो कॉल्ड स्कॉलर्स जिनको लोग कहते थे, सब के सब बैडली एक्सपोज हुए। और वजह क्या है? झूठ और नफ़रत और एग्रेशन और तशद्दुद और दहशत गर्दी। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जो कुछ दूसरे ममालिक में करवाता है, चाहे वो कनाडा में करवा रहा हो, चाहे वो कभी ईरान में करवा रहा हो, कभी पाकिस्तान में करवा रहा हो, कभी किसी और मुल्क में करवा रहा हो, तो उसको लगता है कि फिर बाकी ममालिक भी इसी किस्म की पॉलिसी रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयर कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं, इस पूरे वफ्त को, उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी गुफ्तगू की है, जो बातचीत सामने आई है उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से तमाम तर जो जंगी क्राइम है उसका मुर्तकिब जो है वो नेतन्याहू होता है। और आलमी अदालत बराए इंसाफ जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने भी बोल दिया था कि जंगी क्राइम का मुर्तकिब हो रहा है गजा में, फ़िलिस्तीन में। उसी तरह से मोदी तो उसकी भी सस्ती एक कॉपी है और फोटो कॉपी है जो कि शायद किसी काम की भी नहीं है, क्योंकि मोदी ने जो दहशत गर्दी और जो शिद्दत पसंदी इस खित्ते पर मुसल्लत करने की, और आरएसएस के गुंडों ने जो एक पॉलिसी इतने सालों से बना रखी थी कि हम तो सी चाहते हैं, हम इस खित्ते में एक्सपैंड करना चाहते हैं, और ये एजेंडा जो है वो उनको मुंह की खानी पड़ी है। और पाकिस्तान जिस तरह से पूरी कोशिश कर रहा है कि ख़ास तौर पर, क्योंकि मसला कश्मीर वो मसला है जो इंडिया खुद यूएन में लेके गया था, यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक उसका हल होना चाहिए, लेकिन क्या है कि वो आज तक हल नहीं हो सका। आज तक जो रेफरेंडम है, प्लेबिसाइट है, वो नहीं हो सका। वजह क्या है कि हिंदुस्तान जो है वो जानता है कि कश्मीरियों की क्या मंशा है। कश्मीरी तो हमेशा नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के परचम में लिपट कर दफन हो जाना पसंद करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की जो तमाम तर नहुसत और जारियत है उसको रद्द करते हैं। जितनी भी लीडरशिप है, चाहे वो हुर्रियत लीडर्स हैं या तमाम तर जो लीडरशिप है, वो मतलब उसके साथ साथ जो आम शहरी हैं। और खौफनाक जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जम्मू कश्मीर जो कि कह लीजिए जबरी तौर पर हिंदुस्तान ने कब्जा किया, वहाँ पर हाफ विडोज़ हैं, मासूम बच्चे जिनको पैलेट गन्स के ज़रिए जो है उनकी बिनाई छीन ली गई। अलगज़ ये कि अब देखिए ये जो मसला है ना, ये अब बिल्कुल प्रोमिनेंट हो गया है। अमेरिका भी इसमें अगर सालसी कराता है तो मैं कहती हूँ कि बेहतरीन बात होगी, और अमेरिका को चाहिए कि यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो है ये मसला हल करवाए। और जिस तरह से खुल्लम खुला मोदी जो है वो धमकी दे रहा था, मोदी के दीगर गुंडे जो है वो आरएसएस के, वो धमकी दे रहे थे जो कि शिद्दत पसंद की पॉलिसी पर अमल पैरा है कि जी हम पाकिस्तान की जो पानी है वो पाकिस्तान का वो बंद कर देंगे। तो आप ये देखिए कि जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा है कि फिर जब पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हम आपकी सांस बंद करेंगे। अभी जो भी बयानिया बनाया जा रहा है इंटरनेशनल सतह पर, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम तर जो डेलीगेट्स हैं उनको सराहना चाहिए कि एटलीस्ट वो पाकिस्तान का जो सही मानों में जो इश्यूज हैं हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान किस तरह दुनिया से झूठ बोलता है, एक तो उसको भी एक्सपोज कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ये जो एक सदियों पुराना झूठा बयानिया बनाया गया है, पाकिस्तान दहशत गर्दी की जंग लड़ रहा है, 70-80 हज़ार से ज़ायद जाने हम कुर्बान कर चुके हैं, चाहे खुजदार में बच्चों को शहीद कर दिया गया हो, एपीएस स्कूल का अटैक है, इसके अलावा हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान है, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हमले नहीं हुए। फिर हम देखते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान के जो हामी हैं वो कभी बलोचिस्तान में जाते हैं, वहाँ अटैक करते हैं, वहाँ कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से अब तो मेरे ख्याल में ये वाली तफरीक भी ख़त्म हो गई है कि वो पंजाबी कार्ड देकर लोगों को मारेंगे, अब तो उन्होंने बलोचों को भी मारना शुरू कर दिया। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि जो इंडिया की जो प्रॉक्सी है वो किस तरह से पाकिस्तान को हमेशा से डिस्टेबलाइज करना चाहती है, और पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक हिंदुस्तान को हम हज़म ही नहीं हुए, और वो वही दीवाने का ख्वाब लेकर चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमेशा बड़े दिल का मुजाहिरा किया गया। एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमने देखा है, जिस तरह से बिलावल ने बोला कि जो रॉ और आईएसआई हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं काउंटर टेररिज्म के हवाले से। तो अब देखिए इससे बड़ी पेशकश क्या है। इससे पहले जब पहलगाम का वाकया हुआ तो पाकिस्तान ने पेशकश की कि चले हमसे नहीं, आप नहीं तो न्यूट्रल इंक्वायरी करवा लीजिए। हिंदुस्तान ने वो एक जायज़ तरीन मुतालबा जो है वो नहीं माना। फिर अभी ये इतनी बड़ी पेशकश कर दी गई है, हालांकि स्पाइंग एजेंसीज एक दूसरे की दुश्मन हुआ करती हैं, तो
کون سا ملک ہے جو اتنا بڑا جگرا رکھے گا کہ آئیے جی مل کر کام کر لیتے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی جو فراق دلی ہے اس کا ثبوت بھی ہے اور پروفیشنلزم کا ثبوت بھی ہے، اور اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ پاکستان سچا ہے، پاکستان کا موقف سچا ہے، پاکستان کا بیانیہ سچا ہے۔ کیونکہ اگر مودی کی بات کی جائے، RSS کی بات کی جائے، تو میرے خیال میں ان کو تو یہ بالکل بھی پریکٹیکل نہیں لگ رہا ہوگا، اور نہ ہی وہ اس کو پہلگام کی نیوٹرل انکوائری کی طرح ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑی پیشکش نہیں ہو سکتی کسی بھی ملک کے لیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہماری اسپائنگ ایجنسی جو ہے وہ آپ کی اسپائنگ ایجنسی کے ساتھ مل کر جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ اس خطے سے، اس علاقے سے وہ کر سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ مودی کا وہی جارحانہ جنگی کرائم والا جو بیانیہ ہے وہ سامنے آتا ہے یا کیا سامنے آتا ہے۔ جس طرح سے جو ششی ہیں، جس طرح سے انہوں نے بولا ہے ہندوستان کی جانب سے، جی دہشت گردی کی کارروائیوں کی اگر بات ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے۔ تو میرا تو ایک سوال ہے کہ پہلگام میں جس طرح سے جو بھی ہوا، برا ہوا، پاکستان نے اس کی مذمت بھی کر دی تھی، آپ کو تو تب بھی سمجھ نہیں آئی تھی ہندوستان سرکار کو، کیونکہ مودی کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بہت اولڈ فیشن ہو گیا ہے؟ آپ کب تک اپنے الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان سے نفرت کے سہارے جیتتے رہیں گے؟ آپ یہ کہتے رہیں گے جی دہشت گردی ہو گئی ہے، میں پاکستان کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ یہ گیدڑ بھبکیاں لگانے کی بجائے مودی کو چاہیے کہ ہندوستان کی اور انڈیا میں جو گورننس ہے اس پر توجہ دے، وہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان کی حالت زار بہتر کرے، کیونکہ وہاں کی مساجد سے ہمیشہ مندر نکل آتے ہیں، اور کسی جگہ سے مندر ہمیں نہیں ملتا کہ کسی جگہ سے جو ہے وہ مندر نکلا تھا، کیونکہ RSS کی جو انتہا پسندی ہے وہ عروج پر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، ود ان ہندو جو کاسٹ والا نظام ہے اس کی اگر ہم بات کر لیں، دلت کے ساتھ وہ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، اور وہاں کی جو صورتحال ہے اس پر گورننس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ ٹورسٹ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، خواتین محفوظ نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کتنے ایسے مسئلے ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا ہے، کیا مودی صرف اسی سے الیکشن جیتنا چاہتا ہے کہ پاکستان سے نفرت جو ہے وہ پھیلا دی جائے، مسلمانوں سے نفرت جو ہے وہ پھیلا دی جائے؟ کبھی کنز صوفیہ کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی وہاں پر جو ایکٹرز ہیں بڑے بڑے ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہے، کبھی شاہ رخ خان کو مار دیں گے، کبھی سلمان خان کو، کبھی کوئی سکیم سامنے آتا ہے تو کبھی کسی قسم کا سکینڈل۔ تو کیا واقعی ہندوستان کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ جو لوگ یہاں رہ جائیں گے اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ پوری زندگی اپنی وفاداری جو ہے وہ انڈیا کو ثابت کرنے میں لگے رہیں گے؟ اور ہم نے اس 2025 کی جنگ میں واضح طور پر دیکھ لیا جس طرح کنز صوفیہ کی فیملی کو، جو کہ ایک وہ کہتے ہیں نا پھول برسانے کے لیے ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا اور ایک کلیکٹر نے کال کر کے ان کو بلایا، تو اس سے یہ نظر آتی ہے مینٹالٹی کہ کتنی لو ہے اور کتنی شدت پسندی پائی جا رہی ہے، کتنی نفرت پائی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں دنیا تو بہت تیزی سے ترقی کر گئی ہے اور کر بھی رہی ہے، تو اگر جو انڈیا ہے وہ یہی رہے گا کہ انہوں نے مذہب کی بنا پر جو ہے وہ نفرت کرنی ہے، نسل کی بنا پر کرنی ہے، جینڈر کی بیس پر نفرت کرنی ہے، اور یہ جتنے بھی نفرت کے تعصبات ہیں اگر انڈیا جو ہے وہ ختم نہیں کرے گا تو میرے خیال میں انڈیا کے اپنے ہی وجود کو خطرہ ہو جائے گا۔ کیونکہ جس طرح انڈیا نے کہا جی ہم تو پانی بند کر دیں گے تو پاکستان کو سلامتی کو خطرہ ہو جائے گا، پاکستان نے بھی پھر کہا کہ ہم آپ کی سانس بند کر دیں گے، اور پاکستان نے یہ ایسے نہیں کہا تھا۔ اگر ہم بات کریں خاص طور پر چکن نیک کی، تو وہاں پر جو ریاستیں ہیں اور پھر جو موجودہ بنگلہ دیش کی صورتحال ہے، تو کیا واقعی پاکستان نے بھی کوئی پلان بنا رکھا ہے کہ انڈیا کی گردن کہاں سے مروڑنی ہے، اور چکن نیک کی کیا کہہ لے امپورٹنس ہے، اور کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے اس کا خیال رکھنا اور اس کو جانتا ہے، اور پاکستان کی جو سلامتی، کیونکہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا بڑا زبردست، آج کل مجھے بہت جگہوں پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور پاکستان انشاءاللہ تا قیامت، اور واقعی میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد، اور یہ تا قیامت رہے گا۔ لیکن یہ جو اگر مودی چاہتا ہے کہ وہ بالکل اس قسم کی بونگی حرکتیں کرے گا اور وہ بات نہیں مانے گا، تو اس طرح نہ صرف یہ کہ ہندوستان کا جو اپنا وجود ہے وہاں پر جو علیحدگی پسندوں کی تحریکیں چل رہی ہیں اس سے بھی اس کو خطرہ ہوگا، خالصتان تحریک جو ہے وہ بہت وہاں پر طاقتور ہے، اس کے علاوہ جو ان کا ناروا سلوک ہے اقلیتوں کے ساتھ، تو میرے خیال میں پھر چکن نیک کا خیال کرنا چاہیے مودی کو، اور اس قسم کی جو دھمکیاں ہیں وہ نہیں لگانی چاہیے ہمیں۔ جو بہت بڑے وکٹر گاؤ بہت بڑے تجزیہ کار ہے چائنا کے، انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ اپنے اتحادی پر حملہ جو ہے وہ چائنا اپنے پر حملہ تصور کرے گا، اور پہلگام واقعے کے بعد سے مودی نے جس طرح سے پاکستان پر جنگ مسلط کی ہے
وہ ہم نے دیکھ ہی لیا ہے، سب نے ہم نے وٹنس کیا ہے کہ کیا صورتحال بنی. اگر فرانس کے مہنگے ترین طیارے بھی مودی نے خریدے تھے رفال، تو وہ کس طرح فال ہوئے ہیں وہ ہم سب نے دیکھ لیا، اور را کس طرح سے بدنام ہوئی ہے وہ بھی سب نے دیکھا ہے. تو میرے خیال میں عقل مندی اسی میں ہے کہ خطے کی بہتری کے لیے مل بیٹھ کر کام کریں، تجارتی امور پر بات کریں، مسئلہ کشمیر کو حل کریں یو این کی ریزولوشن کے عین مطابق، اور یہ جنگی کرائم کی جو دھمکیاں ہیں وہ ہندوستان مت لگائے کہ وہ پانی بند کر دے گا، ادروائز پھر پاکستان چکن نیک سے کس طرح سے سانس بند کرے گا. اور وہ جو ریاستیں ہیں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں وہ بھی ہندوستان جانتا ہی ہے، اور ہندوستان یہ بھی شاید جانتا ہے کہ کس طرح سے بنگلہ دیش سے ان کی جو پراکسی حکومت ہے وہ ختم کی گئی ہے. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں مودی کو مزید سرپرائزز ملیں گے، اور ایک سرپرائز اس کو شاید الیکشن میں، میرے خیال میں اگر انڈیا کی جو قوم ہے وہ باشعور ہے اور وہ سمجھتی ہے چیزوں کو، تو ان کو اپنے اس ووٹ کے ذریعے بتانا چاہیے کہ مودی کتنا نالائق ہے، اس کی پالیسی کتنی ٹھوس ہے. اب یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں کہ آپ کوئی سٹون ایج میں نہیں رہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف جھوٹا من گھڑت بیانیاں جو ہے وہ بناتے جائیں گے، اور پاکستان میں اگر آپ مساجد کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں گے یہاں بڑے کوئی دہشت گرد پنپ رہے تھے. پاکستان میں کتنے سارے ممالک کی ایمبیسیز ہیں، یہاں پہ فارنرز رہتے ہیں اور کتنا اچھے طریقے سے وہ رہتے ہیں، پاکستانی کھانوں کو پسند کرتے ہیں، پاکستانی کلچر کو پسند کرتے ہیں، اور پاکستانی کتنے مہمان نواز ہیں، کتنا پرامن ملک ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے. باقی جہاں تک ظاہر ہے مسائل جو ہیں وہ سماجی مسائل ہر ملک میں ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ہم جو مزاحمت کار ہے یا جو ہم کرٹک کرنے والے لوگ ہیں، ہم سب سے زیادہ اور مسائل کی نشاندہی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. بس آج مجھے لگا کہ اس سے بڑی خبر کوئی نہیں ہے. جس طرح سے پاکستان کے جو کہہ لیں کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ جس طرح سے پاکستان کے بیانیوں کو دنیا میں پہنچانے کے لیے ایفرٹس کر رہی ہے، تو آج ہم اس پورے ڈیلیگیشن کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہمیشہ ہم ایشوز اور چیلنجز پر بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آج میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر ہم بات نہیں کر سکتے، تو پھر کس پر بات کریں. تو میرے خیال میں پاکستان پر ہمیشہ بات ہوتی رہنی چاہیے، پاکستان کی بہتری کے لیے بات ہوتی رہنی چاہیے. اسی میں ہم سب کی ہی بہتری ہے. تو پاکستان ہمیشہ زندہ باد.